بھی اہل البیت سے بڑا سلف کون ہے؟ اہل البیت سے بڑے ہمارے لیے، یعنی اگر ہم سلفی ہیں تو سچا سلفی تو وہی ہوگا نا کہ جو امام جعفر صادق کو اپنا رہنما مانے، امام محمد الباقر کو اپنا امام مانے۔ آج تک ہمارے کانوں کے پردے ان لوگوں نے، مذہبی طبقات نے پھاڑ دیے، یہ کہہ کر کہ جناب اگر علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہی مقصود ہوتا تو وہ عرفہ میں بیان کر دیتے۔ اگر یہ کتاب اللہ و سنتی والی روایت کبھی آپ سن لیں مولانا صاحب سے، اور کتاب اللہ و عترتی کی روایت آپ نہ سنیں، تو آپ تو پہلے ان سے کتاب اللہ و سنتی کا ریفرنس مانگ لیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیں جب ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک جانب تو ہم یہ بات سنتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک گفتگو کو محفوظ کیا گیا، اور بلا شک و شبہ صحابہ کرام انہیں رسول اللہ سے عشق تھا، وہ اتنا عشق رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس جگہ کا بھی خیال کرتے تھے کہ آپ سفر میں اگر جاتے اور آپ کو یاد ہوتا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر سے آپ بیٹھے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی کام وہاں پر ہے، تو عبداللہ ابن عمر رسالت مآب کے وصال کے بعد اس یاد کو زندہ کرتے ہوئے اس سنت پر بھی عمل کرتے تھے، یعنی وہ اس کو سنت سمجھتے تھے، اور یعنی سنت یہی ہے کہ رسول کی یاد میں، رسول کے عشق میں، محبت میں آپ کے کردار کو یاد رکھا جائے، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے، آپ کے طریقے کو۔ لیکن یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں کو جب مطالعہ کریں تو رسالت مآب کی زندگی کے اندر بہت سارے جمعہ کے خطبات آئے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور جمعہ کے خطبات چلیں کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس میں کچھ منقول ہوں گے، کچھ کلمات منقول ہوں گے، صحابہ نے اس طرح اس کو جمعہ کے عنوان سے منقول نہیں کیا ہوگا، نقل نہیں کیا ہوگا، لیکن جو ایک اہم ایونٹ ہے، خطبہ عرفہ ہے یا خطبہ غدیر ہے، یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں صحابہ نے تو اس کو نقل کیا ہے، 210 صحابہ کرام تقریباً وہ اس کو نقل کرنے والے ہیں، لیکن مکمل طور پر ہمیں یہ پورا خطبہ، یہ اگر ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ ٹکڑوں کے اندر نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوئی، کیوں ایسا ہوا کہ یہ خطبہ، اور پھر بعد کے زمانوں میں خاص طور پر ہمارے ہاں آج تو ایسا ہی ہوا ہے، عرب میں بھی ہے اور یہاں برصغیر پاک و ہند میں، خطبہ عرفہ اور خطبہ غدیر کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ کیوں، کیا وجہ تھی؟ اور ایک مرتبہ میں نے استاد عدنان ابراہیم سے یہ بات سنی کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے کہ کتاب اللہ و سنتی کی روایت کا کیا درجہ ہے، تو وہ شیخ صاحب، وہ مولوی صاحب آپ کو فوراً کہے گا کہ متواتر ہے۔ روایت کیا ہے؟ متواتر ہے۔ حالانکہ یہ روایت نہ بخاری میں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد، مسند ابن ابی شیبہ، اس میں کہیں پہ موجود نہیں ہے، یعنی یہ ہماری جو صحاح ستہ ہے اس میں نہیں ہے، مصنفات میں نہیں ہے، مسندات میں نہیں ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کتاب اللہ و سنتی والی روایت علماء اور مشائخ اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ہاں جمعہ کی خطبات کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی۔ اور یہ صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر ہم اہل سنت اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں، اور گویا کہ یہ متواتر ہو۔ حالانکہ یہ صرف موطا امام مالک میں بھی ہے، موطا امام مالک میں ہے، اور وہ بھی بلغنی کہہ کر امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور مستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ لیکن یہ 3 کتابیں ہیں، اور یہ کوئی صحاح ستہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ سند بھی کمزور ہے۔ موطا میں تو اس کی بالکل سند مذکور نہیں ہے، اور جہاں پہ سند ہے تو وہاں پر علماء نے اس کی سند میں گفتگو کی ہے، حتیٰ کہ سلفی علماء نے بھی اس کی سند میں گفتگو کی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس حدیث کو یا اس روایت کو، جو کہ ضعیف ہے،
بڑھ چڑھ کر پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی جانب سے متواتر ہو یا ایسی ہو کہ گویا کہ آیت ہو، جس طرح ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں بات چیت میں، خطبات میں۔ اور دوسری جانب جو حدیث ثقلین ہے یا خطبہ غدیر ہے، خطبہ عرفہ ہے، ہمیشہ ہر زمانے میں ہماری جانب سے یہ کوشش رہی کہ اس کو چھپا کے رکھو، اس کو آپ بیان نہیں کرنا۔ جمعہ کی خطبات تو دور کی بات ہے، عید میں بھی ہم عرفہ میں اس کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام تو رسول اللہ کی سنتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، آپ کی یادوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور آپ نے امت تک پہنچائی۔ سب صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، اس کو تسلیم کرنے میں کوئی کسی کو عار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے، امت کو امانت پہنچائی ہے۔ لیکن پھر آگے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیوں اس کو بھلا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور اس پر ہم اس کو ایک جگہ پر بیان نہیں کرتے؟ تو آج میری کوشش یہ رہی کہ میں اہل سنت کی صحیح کتابوں سے مختصر طور پر اس کو یکجا کر کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ خطبہ غدیر جو ہے، جب اس کو بیان ہم کرتے ہیں تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ گویا کہ یہ شیعہ کی حدیث ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ کی روایت ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ یہ خطبہ غدیر صرف غدیر خم میں آ کر بیان نہیں ہو رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جب آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ جحفہ کے مقام پر جہاں پہ احرام باندھتے ہیں وہاں پر آپ نے خطاب کیا، آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر عرفہ کے اس خطبے کے اندر کہ جسے حج کا خطبہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے کتاب اللہ وعطرتی، کتاب اللہ وعطرتی کی روایت کو آپ نے بیان کی، حدیث ثقلین سنن ترمذی میں موجود ہے 3786، اور غدیر خم والی جو روایت ہے وہ صحیح مسلم کے اندر 6225 6225 صحیح مسلم کے اندر منقول ہے۔ صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے غدیر خم والی روایت کو، اور سنن ترمذی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے حدیث ثقلین کو نقل کیا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ جس حدیث کو نقل کر رہے ہیں وہ خطبہ عرفہ ہے۔ آج تک ہمارے کانوں کے پردے ان لوگوں نے، مذہبی طبقات نے پھاڑ دیے، یہ کہہ کر کہ جناب اگر علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہی مقصود ہوتا تو وہ عرفہ میں بیان کر دیتے۔ اگر یہاں پر غدیر خم کی جو روایت ہے اس سے قرآن اور اہل البیت دونوں کو ایک ساتھ جو بیان کیا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں تم نے قرآن کی بھی اتباع کرنی اور اہل البیت کی بھی اتباع کرنی ہے، ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ اگر یہ مقصود ہوتا تو عرفہ میں بیان کر دیتے۔ یہ آج تک ہمیں سناتے رہے، لیکن الحمدللہ یہ عز و جل میں نے آپ کے سامنے اس روایت کو جسے ہمارا مذہبی طبقہ چھپاتا رہا، آپ کے سامنے باشگاف انداز میں سنن ترمذی میں بیان کیا، سنن ترمذی سے بیان کیا۔ اور الحمدللہ یہ عز و جل مجھے کئی اہل سنت نوجوانوں کے میسیجز آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں کہ ہمدرد بھائی یہ تو ہم نے یہ بات سنی نہیں تھی۔ یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ تحدیث نعمت یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ فقیر سے کام لیا، اور دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیشہ مجھ سے یہی کام لیتا رہے کہ اہل البیت کے معارف وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو عرفہ میں خطبہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 67 اور 105، 67 اور 105۔ ابن سیرین نے نقل کیا، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے، وہ اپنے والد سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ، اور ایک انسان نے اونٹ کا جو لگام تھا اس کو پکڑا ہوا تھا۔ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، تو سرکار نے فرمایا أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، یہ کون سا دن ہے؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِسِوَاءِ اسْمِهِ، ہم سب خاموش ہو گئے کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور نام اس دن کو دے دے۔ یعنی صحابہ کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ لب کشائی جو نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ اس دن کو کوئی اور دن قرار دے دیں تو یہ رسول اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ بے اختیار نہیں ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ رسول اللہ بے اختیار ہے, انہیں تو کوئی اختیار نہیں ہے, شریعت تو آپ کا کام تو بس صرف شریعت کو آگے پہنچانا ہے. نہیں, آپ شارع ہیں, آپ شریعت کو بیان کرنے والے ہیں, اور شریعت کسی چیز کو اگر حلال کہہ دیں رسول اللہ وہ حلال ہو جائے گی, حرام کہہ دیں وہ حرام ہو جائے گی. قال الیس یوم النحر, آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا, جی یا رسول اللہ, ہم نے کہا جی یا رسول اللہ. قال فای شہر ھذا, پھر پوچھا رسول اللہ نے یہ کون سا مہینہ ہے, تو ہم لوگ خاموش ہو گئے, ہم نے گمان کر لیا کہ کہیں رسول اللہ اس کو کوئی اور نام نہ دے دیں. قال الیس بذی الحجہ, آپ نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ جی بالکل یہ ذی الحجہ ہے. قال فان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں تمہارے آپس میں درمیان میں حرام ہیں, معزز ہیں, جس طرح کہ یہ حرمت یومکم ھذا, جس طرح کہ یہ دن تمہارا یہ عزت والا ہے, یہ شہر عزت والا ہے, اور یہ مہینہ حرام ہے, معزز ہے. لیبلغ الشاہد الغائب, اب چاہیے کہ جو موجود ہے اس شخص کو پہنچا دے جو غائب ہے, جو موجود نہیں ہے. فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه, ہو سکتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو یہ اس شخص کو بات پہنچا دے کہ جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہو. تو یہاں پر دعوت کی ایک حکمت بھی آپ نے بیان فرما دی کہ جو سامنے مجلس میں موجود ہوتا ہے وہ یہ صرف نہ سمجھ لے کہ بھائی میں نے تو بات کو سمجھ لیا ہے اور آگے پہنچانے کی کیا ضرورت ہے, میرے لیے یہ بات کافی ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ایک فقیہ دوسرا ہو, آپ سے زیادہ فقیہ دوسرا شخص ہو, اس تک بات پہنچا دیا کرو. تو یہ تو بخاری کے اندر یہاں پر کتاب العلم کے اندر یہ خطبہ یہاں پہ موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث نمبر 2950 ہے, اور یہ روایت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے صحیح مسلم کے اندر مروی ہے, اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اسے نقل کیا, روایت کیا اپنے والد یعنی محمد الباقر علیہ السلام سے. امام محمد الباقر کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں دخلنا علی جابر بن عبداللہ, ہم جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت انا محمد بن علی بن حسین. جابر بن عبداللہ نے جو ان کے پاس لوگ آ رہے تھے ان کے بارے میں پوچھا کہ کون کون ہے, کیونکہ اس وقت میں حضرت جابر بن عبداللہ کی آنکھ کی بینائی وہ جاتی رہی تھی, آپ آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے, ضعیف العمر تھے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں محمد الباقر, محمد بن علی, محمد بن علی بن الحسین. بہت پیارا واقعہ ہے اور اس کو سنیے گا, یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. تو امام باقر نے کہا کہ میں ہوں حاضرین میں محمد بن علی علیہ السلام. فأهوى بيده إلى رأسي, اللہ اکبر. حضرت جابر نے ہاتھ بڑھا کر میرے سر پہ رکھا, اور میرا اوپر اور پھر نیچے کا یہ جو بٹن ہوتا ہے قمیض میں اس کو کھولا, اور انتہائی شفقت اور محبت سے اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیان رکھتی, ایسے رکھتی سینے کے درمیان یہاں پہ. اور ان دنوں میں بالکل نوجوان تھا. آپ نے فرمایا میرے بھتیجے تمہیں خوش آمدید, تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو, تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو. میں نے ان سے سوال کیا, وہ ان دنوں نابینا ہو چکے تھے, نماز کا وقت ہو گیا تھا, اور موٹی بنائی کا ایک کپڑا اوڑھنے والا لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ جب بھی اس کے ایک حصے کو دوسری جانب کندھے پر ڈالتے تو چھوٹا ہونے کی بنا پر اس کے دونوں جو سائڈ تھے وہ واپس آ جاتے, جبکہ ان کی جو چادر ان کے پہلو میں ایک کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی. اچھا, نماز سے فارغ ہو کر میں نے عرض کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور 9 گرہ بنائی, اور کہنے لگے
بلا شبہ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا، حج نہیں کیا۔ اس کے بعد 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو جا رہے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی بہت زیادہ لوگ مدینہ میں آ گئے۔ وہ سب اس بات کے خواہش مند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کریں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر عمل کریں۔ بس ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا۔ محمد بن ابی بکر یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کرو، کپڑے کا لنگوٹ کسو اور حج کا احرام باندھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ یہ قصبہ اونٹنی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تحت نگاہ پیادے اور سواری دیکھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے پیچھے بھی یہی حال تھا، ہر طرف سواری سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ ہی اس کی حقیقی تفسیر جانتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تھے، جو کرتے تھے، ہم بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر آپ نے اللہ کی توحید کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لوگوں نے بھی وہی تلبیہ پکارا اور جو آج پکارتے ہیں۔ آپ نے ان کے تلبیہ میں کسی بات کو مسترد نہیں کیا اور اپنا وہی تلبیہ جو پکار رہے تھے پکارتے رہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہماری نیت حج کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ حج کے مہینوں میں عمرے کو ہم جانتے تک نہ تھے، حتیٰ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ گئے تو آپ نے حجر اسود کا استلام ہاتھ یا ہونٹوں سے چھونا، یعنی استلام کیا، پھر طواف شروع کیا۔ 3 چکروں میں چھوٹے قدم اٹھائے، کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے، پھر تیز چلے۔ 4 چکروں میں آپ آرام سے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم جہاں آپ کھڑے تھے کہ نماز کی جگہ ایسے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ میرے والد محمد الباقر کہا کرتے تھے، اور مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے یہ کہا ہو، کہ آپ 2 رکعتوں میں قل اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا استلام کیا اور باب صفا سے صفا پہاڑی کی جانب نکلے۔ یہ درمیان میں جو تھی، یہ امام صادق علیہ السلام اپنے والد امام محمد الباقر کی وہ روایت بیان کر رہے تھے کہ وہ جو نماز پڑھی تو اس میں کیا پڑھا تھا۔ باقی جو یہ واقعہ ہے یہ جابر بن عبداللہ نقل کر رہے ہیں اور ان سے امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نقل کر رہے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جب آپ کوہ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دونوں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ میں بھی سعی کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا۔ آپ نے صفا سے سعی کا آغاز فرمایا، اس پر چڑھے حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ لیا۔ پھر آپ قبلہ رخ ہوئے، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی بیان کی اور کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ خوب پورا کیا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، تنہا اسی نے ساری جماعتوں فوجوں کو شکست دی۔ اچھا، یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ پھر مروہ میں اسی طرح آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عرفہ کے درمیان تشریف لائے، یہ درمیان میں طویل روایت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، میں مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عرفہ کے درمیان تشریف لائے، لوگوں کو خطبہ دیا تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، اور زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی۔ یعنی اب زمانہ جاہلیت کی چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے، اور پہلا خون بہا جو میں
اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا ہے کہ وہ بنی سعد میں دودھ پیتے تھے اور اس کو حذیل نے قتل کر ڈالا. میں اس کا بدلہ نہیں لیتا. مراد یہ تھی کہ میں اس کا بدلہ نہیں لیتا. اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا، یعنی اس وقت کا جو چڑھا ہوا سود ہے وہ کوئی نہ لے. زمانہ جاہلیت کی رسمیں ختم. اور پہلے جو سود ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑتے ہیں، طلب نہیں کرتے، وہ عباس رضی اللہ عنہ کا سود ہے، اس لیے کہ وہ سب چھوڑ دیا گیا. اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے. عورتوں کے بارے میں رسول اللہ نے وصیت فرمائی. اور تم ان کے سطر کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے حلال کیا ہے. اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے چھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں، جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو. پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی تکلیف دو جس میں چوٹ نہ آئے، یعنی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، کوئی عضو ضائع نہ ہو، حسن صورت میں فرق نہ آئے. ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمے ہے. اور میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. یہاں یہ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. میں ابھی اس کے عربی الفاظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں پر اس خطبے کو ہم دیکھ سکیں کہ اس میں صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہیں اور عطرتی کے الفاظ کیوں نہیں ہیں. معاملہ کیا ہوا ہے؟ الفاظ یہ ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ. یہ الفاظ ہے کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اس کے بعد اگر تم اسے مضبوط سے پکڑ لو گے، اللہ کی کتاب. اب اس میں یہ آپ الفاظ دیکھ لیں روایت کے. یہ جو مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے یہ الفاظ ثابت ہیں اس طرح کے، تو ترکت فیکم الثقلین، اس طرح کے الفاظ ثابت ہیں. یہ جملہ مکمل نہیں بیٹھ رہا ہے، اس میں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ یہاں پر حذف ہوا ہے یا کچھ یہاں پر نکالا گیا ہے، کیونکہ وقد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ چکا ہوں، ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، کہ اسے تم مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب. یہ یعنی حدیث ثقلین بہت مشہور ہے، لیکن بخاری رحمہ اللہ نے جب نقل کیا ہے تو یہاں پر صرف کتاب اللہ والی روایت کو نقل کیا ہے، یعنی اس میں صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہیں. اور اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ بات ضرور نظر آئے گی کہ سلسلہ کلام کے اندر کچھ ایسا ربط ہمیں نظر نہیں آ رہا. ترکت فیکم، میں نے تم میں چھوڑ دیا وہ جو کہ، یعنی وہ کیا چیز، وہ کتنی چیزیں ہیں، ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں. بہت سارے مقامات پر جو مشہور روایت ہے اس میں کیا ہے، ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما یا بہ لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عطرتی. اور مشہور و متواتر یہی الفاظ ہیں. اسی لیے ہوا یہ کہ بخاری رحمہ اللہ کی جو عادت تھی وہ اکثر روایات کے اندر آپ اس طرح کی قطع اور برد وہ کر لیا کرتے تھے. اور مثلا ایک تو وہ آسانی کے لیے بھی کہ جو عنوان وہ قائم کرتے تھے تو پوری روایت میں سے صرف وہ ٹکڑا وہاں پہ بیان کر دیا کرتے تھے کہ جو اس عنوان کے مطابق ہوتی تھی، اور باقی وہ پورے الفاظ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ممکن ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کیا، لیکن جو ثقلین والی روایت ہے وہ بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا. ہاں صحیح مسلم کے اندر وہ بیان ہے، باقی تمام جگہوں کے تمام کتابوں کے اندر وہ مذکور ہے. امام نسائی نے تو اس پر کئی ابواب باندھے ہیں. خیر، ہمیں یہاں پہ بخاری میں کتاب اللہ والی روایت تو مل گئی، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ نے وصیت فرمائی ہے کہ میں تمہیں اپنے بعد کتاب اللہ کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں یا تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. اور بخاری سے ہمیں کتاب اللہ کے الفاظ مل گئے، صحیح مسلم میں ہمیں ثقلین کے الفاظ مل گئے. لیکن اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اہل البیت کو بطور اوصیہ آپ نے نہیں چھوڑا. کچھ حضرات یہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں بخاری میں تو نہیں ہے، یعنی یہ بخاری میں یہ الفاظ نہیں، تو بھائی بخاری میں صرف کتاب اللہ کے تو ہیں نا، تو کتاب اللہ کے الفاظ یہاں پر ہیں، اور صحیح مسلم میں کتاب اللہ اور عطرتی کے، کتاب اللہ اہل بیتی کے الفاظ ہیں. صحیح سنن ترمذی میں عطرتی اہل بیتی کے الفاظ ہیں کہ میرے اہل البیت یعنی میری اولاد.
اب یہ کتاب اللہ و سنتی کی جو روایت ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، موطا امام مالک کے اندر ہے، یہ آپ اسکین آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ آپ کو آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ جو حدیث ثقلین ہے یہ سنن ترمذی میں موجود ہے 3786، اور اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو الفاظ جابر بن عبداللہ نے نقل کی، اور پھر امام ترمذی کی شاندار بات یہ دیکھیے گا کہ وہ فرماتے ہیں وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍ، کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ صرف جابر بن عبداللہ اس کو نقل نہیں کر رہے، بلکہ ابو ذر غفاری سے، وہ ابی سعید اور ابو سعید خدری سے، وزید بن ارقم سے، وحذیفہ بن اسید سے یہ نقل ہے، اور پھر آگے اس کے طرق بھی بہت سارے ہیں۔ تو مشہور روایت ہے صحابہ کے، یعنی پہلے طبقے کے اندر بہت سارے صحابہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا اس لیے کہ اس موقع پر بہت ایک جمع غفیر تھا۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور اس سوال کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ہمارے علماء سے بھی آپ نے پوچھنا ہے۔ اگر علماء سے ملاقات ہو، مسجد میں جائیں آپ، اگر یہ کتاب اللہ و سنتی والی روایت کبھی آپ سن لیں مولانا صاحب سے، اور کتاب اللہ و عترتی کی روایت آپ نہ سنیں، تو آپ تو پہلے ان سے کتاب اللہ و سنتی کا ریفرنس مانگ لیں، اور پھر کتاب اللہ و اہل بیتی کو بیان نہ کرنے کی وجہ پوچھ لیں، مولوی صاحب آپ کو کیا بیان کرتے ہیں یا مسجد سے نکال دیتے ہیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ نے اس کو پوچھنا ہے کیوں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہاں پر حدیث ثقلین کی بہت طرق ہیں، متواتر ہیں، میرے اس کے اوپر کئی لیکچر ہیں۔ اس مقام پر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ آخر ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے مذہبی طبقات نے ہمیں حق پورا نہیں پہنچایا، کیوں ہمارے ساتھ ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا، کیوں ہمارا نوجوان آج ہم سے یہی سوال کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، پریشان ہے۔ اتنے سارے فرقے ہیں مولوی صاحب، میں کس کی پیروی کروں؟ اتنے سارے ہیں، میں سنی ہو جاؤں، شیعہ ہو جاؤں، میرا دل تو نہیں لگ رہا ہے اس فرقے میں، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کسی کو ہم مشرک کہتے ہیں، کسی کو بدعتی، فاسق، فاجر، گمراہ، بے دین، یہ سارے فتوے ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ امت کے سینے کے اوپر ہم نے اتنے خنجر چلائے ہیں کہ غیروں نے تو نہیں چلائے۔ یہ ساری جو نفرتیں ہم نے بانٹی ہیں، مجھے بتائیں نا اس میں غیروں کا کیا کردار رہا؟ یہ جتنے بھی آج گلا پھاڑ پھاڑ کے ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، گلا پھاڑ کے، اور باقی ہم مطلب ایسے بھی ہو گئے کہ بعض مسجدوں سے تو نکال دیا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں فلاں فرقے کے خلاف تقریر نہیں کی، آپ کیوں اس کو یہ بیان نہیں کر رہے یا اس اختلافی معاملے کو بیان نہیں کر رہے۔ آج مزہ نہیں آیا مولوی صاحب، آپ نے جو تقریر کی نا، اس میں آپ نے جب تک دوسروں فرقوں کی آپ نے صحیح طرح وہ اس میں ان کے اوپر دو چار جملے آپ نے بول نہیں دیے تو آپ کی تقریر کی قیمت نہیں بڑھتی، آپ کی گفتگو میں کمال نہیں آتا۔ تو یہ ساری وجوہات کیوں ہوئی؟ اسی لیے کہ ہم نے رسول اللہ کی وصیت کو بلا دیا۔ مشہور خطبہ کہیں پہ بیان نہیں ہوتا، ہم نے اپنی طرف سے کئی اضافے کر دیے ہیں، لیکن رسول اللہ کے خطبے کو ہم بلا چکے ہیں، سرکار کے خطبے کو ہم کہیں پہ ڈسکس نہیں کرتے، اس پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ صرف میں واعظانہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کئی جگہ پر الحمدللہ اس پہ علمی لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں، گفتگو ہوئی ہے، اور دلائل کے ساتھ میں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہماری گواہی ہو، یعنی اور کوئی مقصد نہیں رہا۔ مقصد یہی رہا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ آج میری آپ کی گواہی کیا وہ اللہ کے لیے ہے یا اپنے فرقوں کے لیے ہے؟ پوچھیں نا مولانا صاحبان سے، پوچھیں ان سے کہ یہ آپ اللہ کے لیے گواہی کیوں نہیں دے رہے ہوتے؟ آپ یہ کیوں ہر بات میں کہتے ہیں کہ جناب ہاں ٹھیک ہے، فضائل علی کے اندر تو یہ بات ثابت ہے، یہ حدیث تو ہے، لیکن اس شیعہ کا موقف ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ روایت تو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس سے شیعہ کا موقف ثابت نہیں ہوتا۔ بھائی میں نے آپ سے شیعہ کا موقف نہیں پوچھا، ہم نے کب آپ سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں شیعہ کا موقف بتائیں، آپ ہمیں ضرور یہ بتائیں کہ ہاں شیعہ کا موقف یہ ہے، نہیں شیعہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، خدا کے بندے، ہم سے تو آپ سے یہ بات ہی نہیں کر رہے۔ کبھی بھی آپ یہ حدیث ثقلین کی اسی روایت کے جو 3786 ہے سنن ترمذی کی، اس پہ آپ تشریح دیکھ لیں سلفی علماء کی، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آخر ہمارے سلفی علماء ماشاءاللہ سلف کی بات کرنے والے، سلف کی بھی اہل البیت سے بڑا سلف کون ہے؟ اہل البیت سے بڑے ہمارے لیے، یعنی اگر ہم سلفی ہیں
تو سچا سلفی تو وہی ہوگا نا کہ جو امام جعفر صادق کو اپنا رہنما مانے، امام محمد الباقر کو اپنا امام مانے۔ سچا سلفی وہ نہیں ہے کہ جو ابن تیمیہ کی تشریحات کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور صرف سلفیت کی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں سلفی ہوں ماشاءاللہ، اور بس ابن تیمیہ یا محمد بن الوہاب نجدی کے افکار، ان کی روایات، ان کی گفتگو کو، ان کے عقائد کو ہم مضبوطی کے ساتھ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ میرے سلفی بھائیوں، کسی سے نفرت کرنا صرف اس بنیاد کے اوپر چونکہ یہ ابن تیمیہ کے افکار پر نہیں ہے یا محمد بن الوہاب نجدی کے افکار پر نہیں ہے، یہ کہاں کا معیار ہے؟ یہ کہاں کا معیار درست ہو سکتا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو سلفی نہیں کہتے، تو سلفیت کا معنی کیا ہے؟ سلفیت کیا ابن تیمیہ کے اوپر ختم ہو جاتی ہے؟ سلفیت کیا محمد بن الوہاب کے اوپر ختم ہو گئی؟ سلفیت کیا ابن عثیمین کے اوپر یا ناصر الدین البانی یا ابن جبرین ان کے اوپر ختم ہو گئی یہ سلفیت؟ یا عثمان الخمیس صاحب، یہ سلفیوں کے علماء ہیں نا، چوٹی کے علماء ہیں آپ کے۔ تو میرے بھائی بات ساری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی اہل البیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہمارا پورا زور اسی پر ہوتا ہے کہ ہم پہلے لوگوں کے عقائد محفوظ کر لیں۔ بھائی ایمان سے جا رہے ہیں لوگ، یقین کریں ہم عقائد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کس لیے؟ اگر حدیث ثقلین بیان ہوئی تو ان کے تو عقیدے خراب ہو جائیں گے۔ یعنی عقیدہ کیا؟ فرقوں سے نکل جائیں گے نا، فرقوں سے نکل جائیں گے، اور یہ تو ہمارے نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کے بندے، اگر آپ حدیث ثقلین بیان نہیں کریں گے تو آپ ان کو صحیح دین پر کیسے قائم رکھ سکیں گے؟ اور صحیح دین کیا ہے؟ کتاب اللہ اور اہل البیت کا۔ تو وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف اور صرف یہی کہ ہم نے اپنے اوپر ان کو، جو جن سلف کی ہم بات کرتے ہیں یا جن سلف کے لیے ہم مرنے کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان سلف کی تو ہم روایات کو نہیں مان رہے۔ اور ان سے بڑا سلف کون ہے؟ یعنی ابن تیمیہ سے آگے جا کر جو بڑے سلفی ہیں وہ تو صحابہ ہیں نا، سلفی نہیں سوری، وہ سلف جو ہیں، جو بڑے سلف ہیں وہ تو صحابہ کرام ہیں۔ یعنی جابر بن عبداللہ ہے، ابو ذر ہے، ابو سعید خدری ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، امام علی کے جانثار عمار یاسر ہیں، مقداد ہیں۔ یہ ہمارے لیے سلف کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یعنی سلفی بعض حضرات، مجھے ان پر حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ سلفیت کرتے ہوئے یزید کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یزید کو اپنا بڑا اور امیر مان لیتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو ان کے لیے علیاذ باللہ خطرناک قسم کے عقائد انہوں نے رکھ لیے۔ روایت میں یہ آتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے تو یزید حکمران تھا، اور امام حسین علیہ السلام بعض نے تو کتابیں لکھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے خلاف، آپ کے قیام کے خلاف۔ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے صرف ناموں کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیاں مت بیان کیا کرو، اپنے منہ سے اپنی شیخیاں بیان کرتے ہو کہ میں تو بڑا یہ ہوں، میں سلفی ہوں، میں صحابہ کا نام لینے والا ہوں۔ نہیں، بلکہ عمل تو دکھاؤ اپنا۔ کیا تمہارا عمل واقعی ان سلف کا ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہو، یا تم اپنے تعصبات کے پیچھے چل رہے ہو؟ غور کریں اس کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔